چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اردو لیکچررشپ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے چند امپورٹنٹ MCQs لے کر آئی ہوں۔ یہ MCQs بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ پاس پیپر میں آ چکے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور اچھے سے ذہن نشین کر لیں ان MCQs کو۔ چلیں اب میں پہلے MCQs کی طرف بڑھتی ہوں۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ یہ ضرب المثل شعر کس شاعر کا ہے؟ امیر مینائی، اصغر گنڈوی، واجد علی شاہ یا بہادر شاہ ظفر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے امیر مینائی۔ دوسرا ہے خصلت کی جمع کیا ہے؟ خصائل، خصول، خصلتیں یا تینوں ہی؟ تو صحیح جواب ہے اس کا خصائل۔ نمبر 3 ہے اردو میں سودا کے بعد کس شاعر کا نام بلند ہے؟ غالب، مصفی، انشا یا ذوق؟ اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ نمبر 4 ہے صوفی شاعر غلام فرید کا کلام کس شعری صنف میں ہے؟ نظم، غزل، قطع یا کافی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کافی۔ نمبر 5 پہ ہے یوسف زلیخا کس کی مثنوی ہے؟ ہاشمی، غواصی، عاجز یا جنیدی؟ اس کا صحیح جواب ہے ہاشمی۔ نمبر 6 پہ ہے نثری نظم کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ جرمنی، اٹلی، جاپان یا یونان؟ اس کا صحیح جواب ہے جرمنی۔ نمبر 7 پہ ہے مولانا ظفر علی خان نے کس شاعر کو سر کا خطاب ملنے پر ان کی ہجو لکھی؟ اقبال، حالی، جوش، فیض؟ تو صحیح جواب اس کا ہے الطاف حسین حالی پہ۔ 8 پہ ہے سونٹ نظم میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 14۔ سہ حرفی کس زبان کی شاعری کی ایک صنف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پنجابی۔ نمبر 10 پر ہے زیر زبر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو زیر زبر اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس علامت کو کہا جاتا ہے سابقہ۔ سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں ہم سب نے ہی پڑھ رکھا ہے، تو اس کو سالو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، نمبر 12 پہ ہے لفظ آشنا کا متضاد بنائیں۔ لفظ آشنا کا متضاد ہے بیگانہ۔ نمبر 13 پہ ہے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی۔ نمبر 14 پہ ہے دکن میں اردو کس مصنف نے لکھی؟ یہ لکھی تھی نصیر الدین ہاشمی نے۔ نمبر 15 پہ ہے شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کس نے کیا تھا؟ اس کا ترجمہ کیا تھا میر شیر علی افسوس نے۔ نمبر 16 پہ ہے علامہ اقبال کو نائٹ ہوڈ کا خطاب کب ملا تھا؟ یہ ملا تھا جنوری 1922 کو۔ 17 پہ ہے کہ مرزا غالب کس شاعر کو مرزا تفتہ کے نام سے پکارتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہر گوپال تفتہ۔ سوال نمبر ہے 18، یہاں پہ 19 لکھا ہوا ہے، یہ غلطی سے ٹائپ ہو گیا تھا تو اس کو کریکٹ کر لیں۔ 18 پہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ مجھ سے منسوب تھی داستانیں کہیں ایک سے ایک نئی خوبصورت، مگر ایک جو الزام تھا وہ تیرا نام تھا۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا قطب شفائی نے۔ 19 پہ ہے کہ اردو کے اس شاعر کا نام بتائیں جنہوں نے انگریزی نظموں کو اردو میں منتقل کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے مولوی اسماعیل میٹھی۔ نیکسٹ بڑھتے ہم موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں المیزان تصنیف کس نے لکھی تھی؟
اس کا صحیح جواب ہے منشی نذیر الحسن فاک نے لکھی تھی۔ نیکسٹ ہے ہمارا آزاد نظم کا آغاز سب سے پہلے کس ملک میں ہوا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے فرانس۔ فرانس میں آزاد نظم کا آغاز سب سے پہلے ہوا تھا۔ ترانہ کس صنف شاعری کا دوسرا نام ہے؟ ترانہ جو ہے وہ ہے رباعی کا دوسرا نام۔ 23 پہ ہے کہ مشہور رباعی بلغ العلا بکمالہ کس عظیم شخصیت کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شیخ سعدی۔ یہ شیخ سعدی کی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا کہ کس فارسی صنف شاعری کے اوپر عنوان نہیں ہوتا؟ کس فارسی صنف شاعری کے اوپر عنوان نہیں ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے رباعی۔ رباعی کے اوپر عنوان نہیں ہوتا۔ نمبر 25 پہ ہے کہ نون میم راشد کس قدمی نام سے مضامین لکھتے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے راشد وحیدی۔ آپ لوگ پڑھ لے گا آپشن میں کیا کیا لکھے ہوئے ہیں، میں نے صحیح جواب بتا دیا آپ کو۔ اس کا جواب ہے راشد وحیدی۔ 26 پہ ہے کہ قصیدہ کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ تو قصیدہ کی زبان ہوتی ہے پرشکوہ زبان ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے پرشکوہ زبان۔ 27 پہ ہے کہ رضیہ فصیح احمد کے ناول صدیوں کی زنجیر کا موضوع کیا ہے؟ تقسیم ہند، المیہ مشرقی پاکستان، جنگ آزادی یا کارگل جنگ؟ اس کا صحیح جواب ہے المیہ مشرقی پاکستان۔ 28 پہ ہے کہ مصمت کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، انگریزی یا اطالوی؟ اس کا صحیح جواب ہے عربی۔ مصمت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ 29 پہ ہے کہ مولانا آزاد کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ تو مولانا آزاد کی وفات ہوئی تھی 1910 میں۔ اس میں آپشن دیے ہوئے 12، 14، 10، 15، تو صحیح جواب اس کا 1910 ہے۔ 30 پہ ہے کہ کلیات یوسف ظفر کو کس نے مرتب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تصدق حسین راجہ۔ تصدق حسین راجہ نے کلیات یوسف ظفر کو مرتب کیا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے قرار دیا؟ کلیم الدین احمد، جوش ملی آبادی، رشید احمد صدیقی یا عظمت اللہ؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ انہوں نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا تھا۔ 32 پہ ہے رجز کس صنف شاعری کا جز ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، دوہا یا سونیٹ؟ اس کا صحیح جواب ہے مرثیہ۔ 33 پہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اے پہ ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا، بی ہے اپنے اپنے شغل میں مگن رہنا، سی ہے فتح مند ہو، نمبر ڈی پہ ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، ڈی پہ تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ 34 پہ ہے فیض احمد فیض کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ نقش فریادی ہے، دست صبا ہے، سروادی سینہ ہے یا غبار ایام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غبار ایام۔ نمبر 35 پہ ہے کہ شاعر رومان کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ سجاد ہدی الترم، اختر شیرانی، حفیظ جالندری یا حسرت موہانی؟ اس کا صحیح جواب ہے اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا واجد حسین، علی قندر، مزمل حسین، عبدالحی؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا واجد حسین۔ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام تھا۔ 37 پہ ہے کہ اردو شاعری میں مرثیہ گوئی کے حوالے سے کس کا نام زیادہ معروف ہے؟ مرزا تاشق، گوہر علی شیر، مرزا دبیر یا میر انیس؟ اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ نیکسٹ ہے ترقی پسند تحریک کا ترجمان جریدہ کون سا تھا؟ سویرا، شب خون، مخزن یا خالصتان؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سویرا۔
ترقی پسند تحریک کا ترجمان جریدہ تھا سویرا۔ نیکسٹ MCQ میں ہے کہ اردو لغت کا موجودہ سربراہ کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عقیل عباس جعفری۔ عقیل عباس جعفری جو ہیں وہ اردو لغت بورڈ کے موجودہ سربراہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے کہ علامہ اقبال کی مشہور نظم طلبہ علی گڑھ کالج کے نام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا، بانگ جبریل، ضرب کلیم یا ارمغان اعجاز؟ اس کا صحیح جواب ہے بانگ درا۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ دوسرا آسمان کس کا PTV ڈرامہ تھا؟ یونس جاوید، امجد اسلام امجد، انور مقصود یا مرزا اطہر بیگ؟ اس کا صحیح جواب ہے امجد اسلام امجد۔ نیکسٹ ہے ہمارا مستنصر حسین تارڑ کی کتابیں کون سا ادارہ شائع کرتا ہے؟ انجمن ترقی اردو، اکادمی ادبیات پاکستان یا سنگ میل یا ادارہ مطبوعات اردو؟ اس کا صحیح جواب ہے سنگ میل پبلیشر۔ یہ لوگ کرتے ہیں مستنصر حسین تارڑ کی کتابیں شائع۔ نیکسٹ ہے ہمارا لمحوں کی راک کس کا ناول ہے؟ لمحوں کی راک کس کا ناول ہے؟ مرزا ادیب کی، انور سجاد، جمیلہ ہاشمی یا رضیہ بٹ؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا ادیب۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اکبر اعظم کس ڈرامے کا کردار ہے؟ باپ کا گناہ، انارکلی، رستم و سہراب یا اندھیرا اجالا؟ اس کا صحیح جواب ہے انارکلی۔ نیکسٹ ہے انتظار حسین کے مشہور ناول آگے سمندر ہے کا آغاز کس شاعر کے شعر سے ہوتا ہے؟ ناصر کاظمی کے، فراق گورکھپوری کے، احمد مشتاق کے یا فیض احمد فیض کے؟ اس کا صحیح جواب ہے احمد مشتاق۔ احمد مشتاق کے شعر سے ناول کا آغاز ہوتا ہے، آگے سمندر ہے۔ نیکسٹ ہے کہ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا، میر درد کا، میر سوز کا یا پھر میر اثر کا؟ اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ نکات الشعراء تذکرہ ہے میر تقی میر کا۔ نیکسٹ ہے کہ میر انیس کس شاعر کے پوتے تھے؟ میر خلیق کے، میر حسن کے، میر درد کے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے میر حسن کے پوتے تھے میر انیس۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ اردو کا اسٹیفن لاکاک کس کو کہا جاتا تھا؟ کرنل محمد خان کو، شفیق الرحمان کو، مشتاق احمد یوسفی کو یا محمد خالد اختر کو؟ اس کا صحیح جواب ہے شفیق الرحمان۔ نیکسٹ ہے ہمارا کہ علامہ اقبال نے پیام مشرق کس شاعر کے دیوان کے جواب میں لکھی؟ کس شاعر کے دیوان کے جواب میں لکھی علامہ اقبال نے؟ پروفیسر آنر، گوہٹے، حافظ شیرازی یا مولانا روم؟ اس کا صحیح جواب ہے گوہٹے۔ نیکسٹ ہے کہ ارباب حجت کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں استعمال ہوئی ہے؟ محتاج لوگ، منتقی لوگ، منافق لوگ یا ایشیائی لوگ؟ اس کا صحیح جواب ہے منتقی لوگ۔ ارباب حجت کی ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ ہوئی ہے منتقی لوگ کے۔ نیکسٹ ہے ہمارا بنت البحر کی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ انگور کی بیٹی، جل پری، کشتی یا ہیرامن؟ اس کا صحیح جواب ہے جل پری۔ نیکسٹ ہے ہمارا اڑن کھائی بتانا محاورے کا مفہوم کیا ہے؟ کھیتی باڑی کرنا، دھوکہ دینا، نفرت کرنا یا پھر ضد کرنا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دھوکہ دینا۔ اڑن کھائی، اڑن کھائی محاورے کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا مٹھی گرم کرنا محاورے کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن ہے نوکری کرنا، راز فاش کرنا، سفر کرنا یا رشوت دینا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رشوت دینا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے MCQ جو کہ ختم ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پوری طرح سے مکمل دیکھیں، آپ کے بہت کام آئے گی یہ ویڈیو، اور میرے جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو میرے
ویڈیو کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔